جو پہلا ٹی وی اسٹیشن کھلا تھا وہ کراچی میں کھلا تھا، اور وہ صدر ایوب خان کے دور میں کھلا تھا۔ آپ کو ہسٹوریکل فیکٹ بتاؤں آپ کو کہ ہمیں کس طرح برباد کیا گیا۔ پروفیسر شمیم اختر اس وقت اندر اس عملے میں موجود تھا، جو پروڈیوسر تھا وہ ایک بخاری صاحب تھے، اس کا تو اب قبر میں معلوم نہیں کیا حشر ہو رہا ہوگا۔ اس نے ان سب عملے کو اکٹھا کیا اور انہیں اس نے نا خطاب کیا، وہ پوری روداد پھر بعد میں پروفیسر شمیم اختر نے چھاپ دی تھی۔ لگتا ہے اسے کوئی امیر اہل سنت جیسا کوئی مرشد مل گیا ہوگا جس نے غفلت کی پٹی ہٹا دی ہوگی، اس لیے پھر وہ حقائق منظر پہ لے آیا۔ اس نے کہا کہ میں اس عملے میں موجود تھا، پروڈیوسر صاحب نے جو پہلا کراچی میں ہمارا ٹی وی اسٹیشن بنا ایوب خان کے دور میں، اس نے سب عملے کو بتایا۔ اس نے کہا یہ مسلمانوں کا ملک ہے اور یہ بڑے پکے ہیں اسلامی روایات میں، وہ بیٹیوں کو پردہ کرواتے ہیں، اسلامی لباس پہناتے ہیں انہیں۔ اگر ہم انہیں کہیں نا کہ یہ پردہ ختم کروا دو بیٹیوں کو تو یہ ہمارا گلا کاٹ کے رکھ دیں گے، اتنے غیرت مند۔ اگر ہم کہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے تو یہ ہمارا گلا ناپیں گے۔ اگر کہیں کہ یہ اسلامی جو روایتیں ہیں نا، یہ پردہ ہے، برقعے ہیں، کھلا کھلا لباس ہے اور اوپر بڑی بڑی چادریں ہیں، یہ چھوڑو، یہ فرزودہ چیزیں، یہ پرانا سسٹم ہے، تو یہ ہمارے گلے پڑ جائے گا۔ تو وہ پروڈیوسر انہیں کہہ رہا ہے، اس نے کہا کہ ہم ڈرامے ایسے بنائیں گے کیونکہ ٹی وی کے ذریعے اب ہم ان کے گھروں کے اندر داخل ہونے والے ہیں۔ یہ پوری ہسٹری میرے پاس موجود ہے۔ اس نے کہا اب ہم مسلمانوں کے گھروں میں چلے جائیں گے، کیسے؟ ٹی وی کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے۔ اب ہم نے ڈرامے ایسے بنانے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ تم میں سے جو آگے سامنے بیٹھے تھے، جو بندہ تھوڑی سی سوجھ بوجھ پیدا کرے گا نا عربی کی کچھ آیتیں رٹ لے، کچھ تھوڑی سی عربی گرامر پڑھ لے، اس کی تنخواہ میں 200 یا 300 روپے کا اضافہ کر دوں گا۔ اس دور میں وہ 200-300 روپیہ بھی کوئی لاکھ کے برابر تھا، اس کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ اور وہ جب عربی زبان سے تھوڑی سی سوجھ بوجھ اس کو ہو جائے گی تو پھر یہ ہے کہ ہم اسے اسلامک سکالر بنا کر ٹی وی کے پروگراموں میں پیش کریں گے۔ اور گھروں میں جب اس اسلامی سکالر کو دنیا سنے گی نا، اب پلے میں اسلام کی تو ہے کوئی نہیں، اس کی صرف چند آیتیں رٹی ہوگی اور کچھ عربی کے لفظ بولے گا، تو نئی نسل یہ سمجھے گی یہ کوئی اسلامک سکالر ہے، اور اس کے منہ سے یہ بکواس نکلوائیں گے کہ عورت کے چہرے کا تو اسلام میں پردے کوئی نہیں ہے۔ یہ کراچی میں ایسے اینکرز موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں۔ رمضان شریف میں جوان لڑکیوں کو میک اپ کرواتے سامنے بٹھایا ہوتا ہے اور اسلامک پروگرام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ آپ جانتے ہیں کون کون ہے؟ تو یہ اس پلاننگ کا حصہ ہے۔ جب بنیاد رکھی جا رہی تھی تو انہوں نے کہا ہم عالم نہیں ہوں گے مگر انہیں عالم بنا کے پیش کریں گے۔ اور پھر اس نے کہا ڈرامے ایسے بنانے ہیں، یہ پگڑی، یہ ٹوپی، یہ داڑھی سنت کے مطابق، یہ ڈھیلا ڈالا لباس۔ اس نے کہا یہ مسلمانوں کی پہچان ہے محمد عربی کے غلاموں کو۔ اس نے کہا تو ہم ڈراموں میں کیا دکھائیں گے کہ چوروں اور ڈاکوؤں کے جو کردار ہوں گے نا انہیں ہم داڑھیاں رکھوائیں گے اور پگڑیاں باندھیں گے، اور جو پازیٹیو کریکٹر ہوں گے، اچھے کردار ڈراموں میں اور فلموں میں، وہ ہم کلین شیو لوگ دکھائیں گے، پینٹ کوٹ والے، پینٹ شرٹ والے، ٹائی والے، تاکہ نئی نسل کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ پگڑیوں داڑھیوں ٹوپیوں والے چور ہوتے ہیں اور ڈاکو ہوتے ہیں، اور یہ کلین شیو لوگ، یہ جن کی شکلیں یہودی اور کافروں جیسی ہیں اور ان کے لباس میں ملبوس، بھائی یہ اچھے ہوتے ہیں اور یہ شریف لوگ ہوتے ہیں۔
انجام غلامی کیا کہ یہ بربادی سی بربادی ہے. جو درس ہے بطحا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے. عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. اسی طرح میڈیا کے ذریعے ہمارے گھروں سے حمیت اور غیرت اور شرم و حیا کو نکلا گیا. اور کلندر لاہوری علامہ اقبال نے بہت پہلے اس چیز کو بھونک لیا تھا. اقبال کہتا ہے ان کافروں کی پلاننگ یہ ہے کہ یہ فاقہ کاش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال لو. کیونکہ کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان کے بعد مسلمان کے پاس سب سے بڑی طاقت عشق رسول کی طاقت ہے. روح محمد سے مراد ہے عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ مسلمان کے پاس سب سے بڑی قوت کیا ہے؟ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عاشق کا منظر دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ سمجھ رہے؟ اس کی ٹانگیں نہیں تھی امام الانبیاء کے غلام مگر وہ ڈی چوک اور فیض آباد کے دھرنے میں ٹانگوں سے نہیں پہنچا, عشق مصطفیٰ کی طاقت سے پہنچا. انہوں نے بتایا معذوری میری مجبوری نہیں ہے. لوگ معذوری کو مجبوری بنا لیتے ہیں. اس عاشق رسول نے بتایا اور دکھایا کہ مسلمان کی مجبوری معذوری نہیں ہے, اس کی مجبوری عشق مصطفیٰ ہے. اس کی سب سے بڑی مجبوری حضور کی غلامی ہے. تو دنیا حیران تھی کہ یہ کیا کر لے گا ویل چیئر پہ بیٹھنے والا, مگر اس نے کنٹینر کی سیاست نہیں کی, اس نے میدان کی سیاست کی. وہ ننگے آسمان کے نیچے سینہ تان کے بیٹھا اور کفر کو لڑکارتا رہا. اور پھر مدینے سے خیرات آئی تو امام الانبیاء کو غلام دنیا نے دیکھا کہ وہ جب دھرنے میں گرجتا تھا تو امیر المجاہدین لگتا تھا, جنازہ اٹھے تو امیر المومنین لگ رہا تھا.